روحانی ٹیلیپیتھی اور کشف کا نایاب عمل، ایسا عمل جو آج تک نہ تو کسی نے آپ کو بتایا نہ ہی کوئی بتائے گا، کیونکہ یوٹیوب پہ جو روحانی عمل بنے پھرتے ہیں ان کے علم کی اتنی پرواز نہیں کہ یہ آپ کو اس طرح کے خاص عمل بتا سکیں۔ لوگ 20-20 سال آستانوں پہ درباروں پہ دھکے کھاتے ہیں، پھر بھی ان کو کوئی وظیفہ نہیں بتاتا، کوئی عمل نہیں بتاتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ روحانی دنیا کے دوستو، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسا نایاب اور خاص عمل بتانے والا ہوں جو آج تک یوٹیوب پہ نہ تو کسی نے بتایا ہے اور نہ ہی کوئی اس موضوع پہ ویڈیو بنا سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک خاص عمل ہے اور اس کے عمل دنیا میں صرف چند لوگ ہیں۔ عمل ہے روحانی ٹیلیپیتھی اور کشف۔ اب آپ کے لیے لوگوں کی شخصیت کو پڑھنا بہت ہی آسان، لوگ کیا سوچتے ہیں آپ وہاں تک بھی پہنچ سکتے ہیں، لیکن یہ عمل جو ہے یہ مجاہدہ اور مشقت مانگتا ہے۔ یہ عمل وہ حضرات کر سکتے ہیں جو مجاہدہ، ریاضت اور سخت محنت کر سکیں اور توجہ سے یہ عمل کریں۔ عمل ہے روحانی ٹیلیپیتھی اور کشف، ایسا علم کہ جس سے آپ جان سکتے ہیں کہ لوگوں کے دل میں کیا ہے، آنے والے وقت میں کیا ہوگا۔ بے شک غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ علم بھی اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ علم ہے۔ روحانی ٹیلیپیتھی اور کشف دوستو یہ عام علم نہیں، لوگ ہزاروں سال تحقیق کر رہے کہ کسی طریقے سے انسان کے دماغ کو پڑھا جائے۔ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس سوچ کو پڑھا جائے، لوگوں کے دل میں آپ کے بارے میں کیا خیالات ہیں، ان خیالات کو جانا جائے، اجنبی لوگوں کو سمجھا جائے کہ فلاں بندہ کس پرسنالٹی کا حامل ہے، اس کی شخصیت کیسی ہے۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں، اور ویڈیو کو پوری دیکھنا، یہ نہیں کہ ویڈیو کو چھوڑ دینا اور پتہ چلے کہ سمجھ ہی نہیں آئی ہوا کیا تھا۔ یہ صرف آج کا جو عمل ہے یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو روحانیت کا شوق رکھتے ہیں، جو زندگی میں کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ یقین کریں 20-20 سال سے مختلف آستانوں کے دھکے کھاتے ہیں، درباروں پہ فقیر بن کے بیٹھ گئے، لیکن ایسے نایاب علم سیکھنے کا موقع کم لوگوں کو ملتا ہے۔ یہ علم میں آج یوٹیوب پہ لے کر حاضر ہوا ہوں، ایسے علم کوئی کسی کو نہیں بتاتا۔ ہم مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے جو علوم ہیں ان کو لے کر ساتھ قبروں میں چلے جاتے ہیں، آگے کسی کو بتاتے نہیں۔ باہر کی قومیں اس لیے ترقی کر گئی کہ انہوں نے ایک ڈسپرین کی گولی بھی بنائی تو اس کا پورا فارمولہ جو ہے وہ اس کے ڈبی پہ لکھتے ہیں کہ اس میں فلاں 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 اس کے جو ہیں اجزاء ہیں۔ ہم لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے، بڑے بڑے اعلیٰ حکیم تھے، بڑے بڑے اعلیٰ عامل تھے، انہوں نے وظائف جو ہیں چند لوگوں نے کتابوں میں لکھے ہیں، باقی کسی نے کسی کو بتایا ہی کچھ نہیں۔ روحانی ٹیلیپیتھی کے موضوع پہ آپ کو میرا نہیں خیال کہ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو مل جائے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی نازک اور حساس موضوع ہے۔ اس علم کے جاننے والے میں نے کہا دنیا میں چند لوگ ہیں، تو الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو اس علم کے اسرار کھول کے دکھا دوں گا، آپ روحانی ٹیلیپیتھی بھی حاصل کریں گے، ساتھ آپ کشف کا علم بھی حاصل ہو جائے گا، آپ لوگوں کی شخصیت کو جان سکیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، وہ کہتے ہیں یقین کا عمل ہونا چاہیے، پیر کا عمل نہیں ہوتا۔ پنجابی میں کہتے ہیں کہ یقین کا عمل تے پیر کا عمل۔ اگر آپ کا یقین کا عمل ہے تو پھر ہی عمل جو ہے وہ فائدہ مند ہوتا ہے، اس کے اثرات نکلتے ہیں۔ کوئی بھی علم یا عمل جو ہے وہ سخت محنت مانگتا ہے، مشقت مانگتا ہے، مجاہدہ مانگتا ہے۔ تو دوستو چلتے ہیں سیدھا عمل کی طرف۔ عمل اس طرح سے ہے، ذرا غور سے سنیں، اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ
کوئی چیز رہ نہ جائے۔ عمل اس طرح سے ہے کہ آپ نے ایک دیوار پہ 1 انچ کا گول دائرہ لگانا ہے، 1 انچ کا گول دائرہ لگا لیں، گرین کلر کا، سبز کلر کا آپ نے ایک دائرہ لگانا ہے دیوار پہ، یا کسی وائٹ پیپر پہ، سفید کاغذ پہ پرکار سے 1 انچ کا دائرہ لگائیں، اس میں سبز کلر جو ہے وہ بھر لیں۔ اس دائروں کو آپ نے دیوار کے بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے، آئی لیول کے سامنے آپ کے اوپر وہ دائرہ ہو، دیوار کے اوپر۔ آپ نے بعد از نماز عشاء یا کوئی بھی ٹائم ہو، تنہائی ہو، بالکل کسی قسم کی آواز نہ ہو، شور شرابہ نہ ہو، ٹائم جو ہے یہ 11، 12، 1 بجے کا ٹائم مناسب رہتا ہے جب ساری دنیا سو جاتی ہے۔ اس ٹائم آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے، یہ عمل شروع کرنا ہے۔ یہ عمل بھی ہے، اس میں وظیفہ بھی ہے۔ بالکل دائرے کے سامنے زمین پہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا ہے، دائرہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ آپ نے 11 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے آنکھیں بند کر کے۔ اس کے بعد 1 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 دفعہ کل شریف پڑھیں، اس کا ثواب مولا علی علیہ السلام کی روح کو بخشیں۔ اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھولنی ہے، دائرے کی طرف دیکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ غور سے سن لیں۔ یہ 3 الفاظ پڑھنے ہیں، دھیان آپ کا دائرے پہ ہو۔ الفاظ یہ ہیں: یا علیمو علمنی، یا خبیرو اخبرنی، یا وہابو حبلی۔ دوبارہ بتا دیتا ہوں، آنکھیں آپ کی دائرے کے اوپر ہوں، الفاظ آپ نے یہ پڑھنے ہیں: یا علیمو علمنی، یا خبیرو اخبرنی، یا وہابو حبلی۔ ان الفاظ کی آپ نے تکرار کرنی ہے، گنتی نہیں کرنی۔ ان الفاظ کو پڑھتے جائیں، دھیان آپ کا دائرے پہ ہو۔ یہ آپ نے پہلے دن 15 منٹ ٹائم رکھنا ہے اور روزانہ 5 منٹ 10 منٹ ٹائم بڑھاتے جائیں۔ ویسے تو یہ عمل 41 دن کا ہے، لیکن آپ نے اس کی مشقت نہیں چھوڑنی، اس کو کرتے رہنا ہے۔ آپ دائرے کو دیکھتے ہوئے یہ الفاظ پڑھیں گے، یہ کلمات پڑھیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کی یہ طاقت ہے کہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی، اور دائرہ جو ہے اس کے اوپر مختلف قسم کی شبیہات بنیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ دائرہ گم بھی ہو جائے، وہ دائرہ گھومنا شروع کر دے، وہ مختلف کیفیات ہوں گی۔ جو لوگ بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں وہ کامنٹ میں اجازت ضرور مانگیں۔ اجازت کے بغیر یہ عمل مت کریں، اس کے لیے اجازت بہت ضروری ہے۔ اور جو بھی ان کو مشاہدہ ہو، روزانہ اس کو ڈائری میں لکھیں کہ آج ہم نے یہ دیکھا، آج ہم نے یہ دیکھا، آج ہم نے یہ کیفیت محسوس کی۔ یہ میرا نیچے واٹس ایپ نمبر ہے، روزانہ مجھے واٹس ایپ کر کے اپنے مشاہدے کی جو ہے وہ تفصیل بتانی ہے کہ آپ کا جو عمل ہے وہ کس سٹیج پہ جا رہا ہے۔ تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 41 دن کا یہ عمل ہے۔ توجہ سے، محنت سے، مشقت سے، مجاہدے سے ہر چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، دشمن نے اس کو شکست دے دی، وہ چھپتا چھپاتا ایک غار کے اندر چھپ گیا، فوجیں اس کی ساری ہلاک ہو گئیں۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک چیونٹی ہے، وہ دیوار کے اوپر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر گر جاتی ہے۔ اس نے دیکھا کہ بار بار یہی کیفیت ہو رہی، حتیٰ کہ 100 مرتبہ چڑھنے کے بعد وہ چیونٹی کامیاب ہو گئی۔ اس بات سے اس بادشاہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ وہ باہر نکلا، اپنی فوجوں کو اکٹھا کیا اور پھر دوبارہ سے دشمن کے اوپر حملہ کیا اور کامیاب ہو گیا۔ تو دوستو یاد رکھیں کہ کسی بھی وظیفہ کی کامیابی کے لیے مسلسل محنت اور مشقت ضروری ہے، مجاہدہ اور ریاضت ضروری ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ہم نے وظیفہ پڑھ لیا کام ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ریاضت کی ضرورت ہوتی ہے، توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب آپ نے اس نقطہ میں دیکھنا ہے، آپ کی پوری توجہ جو ہے اس سبز کلر کے دائرے میں ہونی چاہیے۔
اور دل میں آپ وہ الفاظ دہرائیں، زبان سے بولیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی 41 دن کے اندر اندر آپ کو مختلف قسم کے مشاہدات ہوں گے، مختلف قسم کی شبیہات نظر آئیں گی۔ دائرہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے گم بھی ہو جائے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، گھبرانا نہیں، روزانہ اسی طرح عمل کرنا ہے جیسے میں نے بتایا۔ میں عمل دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں تمام دوستوں کے لیے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے۔ عمل اس طرح سے ہے کہ ایک سفید کاغذ پہ 1 انچ کا دائرہ بنانا ہے، اس میں سبز کلر بھریں، سبز رنگ جو ہے کر لیں، وہ زمین پہ آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں۔ جہاں آپ نے بیٹھنا ہے وہاں کوئی گدا یا کارپیٹ یا کوئی بھی چیز نرم رکھ لیں تاکہ آپ تھکے نہیں، آلتی پالتی مار کر بیٹھ جانا ہے۔ دائرہ جو ہے وہ آپ کی آنکھوں کے لیول کے بالکل سامنے ہو، آئیز لیول کے بالکل سامنے آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ دائرے پہ آپ نے توجہ رکھنی ہے، الفاظ پڑھنے ہیں، یا علیم و علمنی، یا علیم و علمنی، یا خبیر و اخبرنی، یا وہاب و حبلے۔ روزانہ پہلے دن آپ نے شروع کرنا ہے، اس کی مقدار ہوگی 15 منٹ۔ سٹاپ واچ لگا لیں یا الارم لگا لیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے۔ ٹائم نہیں دیکھنا، وظیفہ کرتے ہوئے ادھر ادھر بالکل نہیں دیکھنا، نہ گھڑی کی طرف دیکھنا۔ پہلے 5-7 دن آپ کو توجہ مرکوز کرنے میں جو ہے مشکلات پیش آئیں گی، لیکن چند دنوں کے بعد 2-3-4 دن کے بعد آپ عادی ہو جائیں گے۔ کوئی خیال ذہن میں نہیں رکھنا، ذہن بالکل صاف شفاف ہو، کسی قسم کی ذہن میں سوچ نہ ہو، آپ کا دھیان ہو، دائرہ ہو اور وہ الفاظ ہوں۔ 5-7 دن کے بعد جب آپ کی توجہ جو ہے وہ مرتکز ہو جائے گی، ایک دائرے پہ اکٹھی ہو جائے گی، پھر آپ اللہ تعالیٰ کے جو نام ہیں ان کی برکت دیکھیں، ان کا معجزہ دیکھیں کہ ہوتا کیا ہے۔ اس وظیفہ کو کرنے والے تمام حضرات جو ہیں وہ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ ضرور کریں اور اجازت ضرور لیں تاکہ میں جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کو جو ہے رہنمائی دے سکوں، کوئی مسئلہ مسائل ہو۔ اور آنکھوں کو جو ہے نا آپ نے بوقت ضرورت جھپک لینا ہے، لیکن مسلسل آنکھیں جھپکیں نہ، اس کو کوشش کریں کہ آنکھوں کھلی آنکھوں سے دیکھتے رہیں، آنکھ جھپکنے نہ پائے۔ اگر کچھ سیکنڈ بعد یا 30 سیکنڈ یا 1 منٹ کے بعد آپ 1 دفعہ یا 2 دفعہ آنکھیں جھپک بھی لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ آپ پہ، آپ کی فیملی پہ اپنی رحمتیں کرم و فضل فرمائے۔ اور تمام دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ میرے چینل پہ جو مختلف وظائف کی ویڈیوز ہیں ان کو دیکھا کریں، جو مختلف دم ہیں ان دم کو سنا کریں، ویڈیوز جو ہے دوسرے لوگوں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی بھلا ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل محمد۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔